بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ ذی وقار علماء کرام اور بالخصوص خطیب ملت حضرت علامہ سید طیب الرحمن شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کئی علماء کرام خطابات فرما چکے اور میرے بعد بھی گہر رات تک سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اسلام دا پہلا بنیادی عقیدہ توحید، اور دوسرا عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ اس تو بعد عقیدے تو بعد سب تو پہلے حساب اور کتاب نماز۔ جس دا عقیدہ درست ہو گیا، توحید دے بارے اور رسالت دے بارے، ایسا شخص یقیناً دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی کامیاب ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دا مال اللہ ہر بندے نو دیندا ہے، بھاویں اس نال محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید، کتاب و سنت دا فہم اس نو عطا کردا ہے جس نال اللہ محبت کرے۔ قرآن پاک بھی اندر اسی نظریے دا ذکر موجود ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جس مومن نال محبت کرے، جس بندے نال محبت کرے، جنہوں اپنا دوست بنا لوے، اس نو اللہ ظلمات سے نکال کے روشنی ول لے ہوتا ہے۔ اور تسی جان دے ہو سب تو بڑا ظلم اندھیر نگری جڑی ہے وہ شرک ہے۔ ساڑھے اس ملک چار چیزاں نو جتنی افراتفری، بد امنی، لڑائی، فرقہ وریت، جھگڑے تے جہالت، یہ چار چیزاں دی وجہ ہوتی۔ پہلی چیز پیر پرستی،
اور دوسری شے قبر پرستی، اور تیسرا یہ گھونگھٹ، یہ تصوف، اور چوتھی تقلید۔ یہ چارے چیزاں ظلمات جنہاں نے اس معاشرے برصغیر جس نے شرک اور کفر اور ضلالت اور اندھیر نگری پھیلائی ہے، انہاں چار چیزاں نے پھیلائی۔ کتاب و سنت، نہ ہی قبر پرستی دا کوئی تصور، نہ ہی پیر پرستی، اور نہ ہی جڑا تصوف ساڑے معاشرے قوم وچ معروف ہے، یہ طریقت، یہ چلہ کشی، یہ دنیا تو الگ تھلگ ہونا، یہ ملنگ مجذوب، یہ جتنے تھوان بلاواں نظر آندھیاں، یہ ساری سے تصوف دا یہ اسے دی اولاد۔ اور چوتھی چیز ہے تقلید۔ بڑی سنجیدگی نال یقیناً حضرت شاہ صاحب ساڑھے تو زیادہ سفر کر کے تشریف لے آئے، چونکہ شمالی پنجاب چو آئے نے تے سینٹرل پنجاب والے آل سالن مرحبا کہندر انہاں دے اور تو آٹے درمیان میں زیادہ دیر حیل نہیں رہنا چاہتا، میں کسی ویلے پھر آ جا سکتا، لیکن ایک پیغام، ایک درس جڑی آیت مبارکت ایک حصہ میں خطبہ دے اندر پڑھے ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تو آڈا رب کہندہ ہے ادعونی، صرف خالص مینوں پکارو۔ یہ آیت مبارکہ جدوں پہلی دفعہ مینوں بیت اللہ حاضری دا موقع نصیب ہویا، اس آیت نوں پڑھ دے بھی ساں، سن دے بھی ساں، بیان بھی کر دے آسے، لیکن جیڑا سکون اور اطمینان اس سفر جدوں بیت اللہ شریف پہنچے نا، تے جو ہی طواف شروع ہوا حجر اسود تو نال ہی بیت اللہ دا دروازہ ہے، تے ملتزم دے کول پہنچے تے ایوے بیت اللہ دروازے دے جدوں نظر پئی نا تے اے اتے آیت جدوں لکھی ہوئی پڑھی نا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم۔ تو آڈا رب کہندہ ہے کہ مینوں پکارو، بلاؤ مینوں، استجب لکم، میں تے اس طلب چاہت اور انتظار رہنا کہ میرا بندہ مینوں قدوں پکارے۔ یہ استجب لکم مینا کہ طلباء علماء جان دن باب استفال، ایدہ خاص ہے طلب، بندے کو لو منگیے تے وہ بندہ ناراض ہوں، بلکہ ایک واری کو شے منگیے تے دوجی واری فون بھی کریے تے وہ پہلے ہی آندہ بل لگتا ہے یہ شہدہ آگیا وہ منگنا لئی ہو سی، یعنی غصے ہوندہ ہے، ناراض ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے جیڑا میرے کو لو منگے میں او دے انتظار چونا، میری چاہتے طلب خواہش ہے کہ میرا بندہ میرے کو لو قدو منگدہ ہے۔ استجب لکم، اس لفظ دے اندر یہ طلب اور چاہت موجود، صرف پکار اس دی حق، باقی کسے دی پکار باطل۔ قرآن نے فرمایا لہو دعوت الحق، صرف اس دی پکار حق، باقی جتنیاں پکاراں تو اسی سن دے ہو، بطور عبادت، بطور دعا، بطور پکار، اس ساری پکارا باطل۔ اور پھر خاص کر مسجد جتھے وعدہ ہوندہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ عبادت تیری اور مدد تیرے کو لو منگا،
پھر جتے سپیشل مسجد دی شان ہی ہے، مسجد دا مقام ہی ہے، ہر جگہ ہر اپنی ہر جگہ دے داخل ہوئیو دے کچھ شرائط کچھ دے ایس او پیز ہوندے نے، مسجد دا خاص ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجد تے مساجد ہے نہیں اللہ واسطے، ادھے وچ کسی ہور دی پکار جائز نہیں، مسجد تو باہر بھی نہیں، لیکن مسجد دے اندر تے بلاؤ لا کے گھر اس دا ہے، اس دی عبادت دی واسطے جگہ خاص ہوئی، اتنے پکار ہوئے گی تو صرف کس دی بولو اللہ، باقی کسے دی پکار جائز ہی نہیں۔ اور ساڑھے معاشرے پیر پرستی دے دور چکر لوگوں نے سمجھایا گیا ہے کہ تسی پکارو کنانو مردیانو پکارو، جیندیانو نہیں مردیانو، کیونکہ جیندہ تے بندے کو دور ہوئے تے پتہ لگ جانا ہے پکاریے تو میں نے ککھ نہیں سنیا، وہ سنتا نہیں۔ بلکہ جتنے بھی اس وقت پاکستان پیر نے بزرگ نے صوفی نے جتنے بھی ہیں سارے نے مریدان رابطے لئی درمیان کی رکھے ہوئے موبائل رکھے ہوئے، یعنی مریدان اتنے بھی بے وقوفاً سمجھ نہیں آندی۔ ساڑھے استاد آئے فرماندے ہوندہ ہے جڑا مشرک ہوندہ ہے وہ عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جائے، قرآن پڑھ دے رہو حدیث پڑھ دے رہو، انہوں سمجھ نہیں آندی، وہ غور ہی نہیں کرتا۔ بس جڑے زندہ پیر نے وہ دوروں اس وقت زندہ ہو کے توڑی دعا تے پکار تے آواز تے قال سن دے، وہ نہیں سن دے، بلکہ کئی انج بھی ہوندہ ہے کہ پیر نو فون کر دے رہو تے وہ آندہ ہے تے بس سگنلز پرابلم میں تے لہذا تیری آواز میں نو نہیں آ رہی، تے جنوں اتھے نہیں آ رہی انہیں قبرے جا کے ڈریکٹ سننا جی، جس نو جیندے نہیں آ رہی مرن تو بعد لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ ساڑھی پکار قبر سنے گا۔ بلکہ کئی دفعہ تو اینج بھی ہونا ہے کہ تساں کسی بزرگ نال کال کیتی ہوئے تے وہ اگو نہ ریسیو ہوئی ہوئے تو دے کول پوچھو با میں کال کردے رہو، کہے گا میں 20 منٹ جیسا اتھے سگنل کون آئے تے میں تیری کال نہیں سن سکیا، میں تیری کال آئی کوئی نہیں، کال تیری لگی نہیں، میں 20 منٹ جیسا میں دسو قبر اتے ہوئے کہ 20 منٹ جو ہوندی قبر تھلے یا اتے قبر تے تھلے جتھے تسا تصور ایک رکھے ہوئے عوام نو کیسی بے وقوفی ہے بندے نو منا لیا جائے۔ بلکہ میں دوجہ رنگ چاہیں جاتا ہوں نا با جیڑا مولوی تقریر کرے نا کہ مردہ سن دے تے اگو عوام سن کے راضی روے تے خوش روے تے مطمئن روے تے نعرے مارے، اس مولوی نو انعام دینا چاہیے جیڑا ایک گل منوا لوے کہ مردے سن دے۔ یہ مطلب ہے جتنے سامنے بیٹھے سارے توجہ سارن کی آخی کچھ نہیں آندے، ایویں سمجھو کہ عقل دے کورے نے کہ سامنے بیٹھے نے جیندے جاگ دے اور مولوی یہ کہہ رہے کہ مردے سن دے، تو وہ کہتے ہیں جی بالکل مولوی سچ پہ آندہ ہے کہ مردے سن دے۔ ہون تے میں انجی ہور تھوڑا جا یقین ود گیا ہے کہ اگلے دن وہ کلپ چل رہا سی تو ایک مولوی دا تے وہ بھی شاہ ہی سی، دعا کرو اللہ شاہ بھی وہی ہوئے جنہوں اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے، تے جیڑا توحید اچ نہ ہوئے او دی شاہ ہونا بھی ختم ہو جاندہ، انہو لیس من اہلک، وہ شاہ پھر نہیں راندہ، وہ کی بندہ ہے تو انشاءاللہ میں آگے ٹورنا کچھ چلانا۔ وہ کہہ رہا سی با حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھانوں جڑی شفا ملی ہے نا وہ پیر عبدالقادر جیلانی دی لعاب نال ملی ہے۔ دسو چلو پھر بھی بندے سبحان اللہ دن دسو با اے قوم جی اے بھی گل من لوے تو پھر سمجھ لو کہ قوم دی انتہا ہو گئی ہے، ضلالت دی، گمراہی دی، جہالت دی۔ پھر منو نہ کہ پیر پرستی نے، قبر پرستی نے، تصوف نے ظلمات اندھیرے جس قوم نے چھوڑ دیتا ہے۔ عقیدہ توحید سمجھئے، عقیدہ توحید جانیے، اس تو بغیر نجات نہیں جو ہونی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ علم حاصل کرنا توحید دا فرض ہے، اس تو بغیر من مات وہو یعلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس حالت ہی مرے کہ وہ توحید نو جاندہ ہوئے وہ جنت داخل ہوئے گا۔ توحید اور اس بات اتفاق ہے پوری امت تھا کہ مشرک نے جنت، بولو بولو شاباش، جڑا شرک دی حالت ہی مر گیا انہیں جنت نہیں جانا، تے موائد نے جہنم اگر کسی گناہ دی وجہ تو چلا ہوئی گیا تے انہیں جہنم ہمیشہ
نہیں رہنا، انہیں عقیدہ توحید دی برکت نال نکلنا ہی نکلنا ہے، جنت تے جانا ہی جانا ہے۔ تے توانو مبارک ہوئے اہل حدیث ہو کہ تواڈے عقیدے اللہ نے توانو شرک تو پاک رکھے ہے، شرک تو محفوظ رکھے ہے۔ شرک ہی تے ایسا گناہ ہے جڑا ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے کہ شرک نو معاف اس نہیں کرنا، باقی جس گناہ نو وہ چاہے معاف فرما دے۔ ہن ذرا سنیے، غور کیجئے کہ پکار صرف بولو کس دیے؟ اللہ دی، اللہ تو علاوہ کسے دی بھی پکار شرک دے زمرے جو شرک اور شرک اکبر ہے۔ کیوں؟ دعائی تے عبادت ہے، دعائی تے عبادت ہے، مقصد اور نچوڑ ہے، دعا ہی تے ہے۔ یہ دعا بھی غیر اللہ کو کرنی ہے تے پھر دسو اللہ دا حق تے تسا مخلوق نو دے چھوڑے ہے۔ اللہ نے قرآن پاک وضاحت فرمائی ہے کہ جنہیں تسی پکار دے ہو نا، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ ہاں سبحان اللہ، نبی آنکھو شاہ جی بیٹھے، ہاں کوئی نہیں ویکھ لو انہاں نے گناہ آنکھو با نہ آنکھو پھر بھی آندھے اِنَّا لِلَّهِ پڑھو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے پکار دیا جڑے قیامت تک او دی پکار سن دے نہیں، او دی پکار تو غافل نے پکار او دی نہیں سن دے۔ کہ فرمایا او دی پکار دا جواب نہیں دین دے، جواب کے میں دیون او دی پکار او سن دے نہیں، کیونکہ اہل حدیث آلو سنتا کیتا مردے نہیں سن دے۔ بولو مردے، ذرا مل کے کہیے مردے۔ جی میں پیار محبت عقیدت نال کہہ رہے سو نا، قاری بنیامین عابد صاحب پڑھ رہے سن، تسی کہہ رہے سو لا نبی آبادی، میں پیار محبت عقیدت توحید نال پیار دا اظہار کیجئے، عقیدت اظہار کیجئے مردے۔ بولو بولو شہباز مل کے مردے۔ ہاں یہ تو سب واپس جدوں گھر جانا ہے، گھر تک راہ تے کہندے جانا ہے مردے، مردے نہیں سن دے۔ سن لو بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے یا مذہباً شیعہ ہوئے، سب دا نظریہ، سب دا عقیدہ، بندہ سہ جائے تے نہیں سننا۔ شیعہ دا بھی یہی نظریہ، بندہ سو جائے تے نہیں سننا۔ بریلوی دیوبندی تے اہل حدیث بھی یہی آندے نے کہ بندہ اگر نیند اندر ہوئے سو جاوے تے نہیں سننا۔ بس اتفاق ہے کہ ستا ہویا نہیں سننا، اختلاف ہے کہ مردہ سننا ہے۔ پھر غور کرو، سوئے ہوئے نہ سنن دے ہوتے، بولو بولو اتفاق ہے، پوری دنیا مندی ہے کہ بندہ سو جائے تے ساری دنیا مندی ہے کہ بندہ سو جائے تے نہیں سننا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، ساری دنیا مندی ہے کہ بندہ سو جائے تے نہیں سننا۔ بس رولا اس تے پہ گیا کہ مردہ سندا ہے یا نہیں سننا۔ اور عجیب یہی انہاں منطقی گل کیتی ہے کہ مردہ سننا ہے۔ جی او کون مردہ کھاندا ہے، مردہ پیندا ہے، مردہ چلدا ہے، مردہ بولدا ہے، مردہ ویندا ہے، ایک گل تے کھل جانی ہے، گل واضح ہو جانی ہے۔ کدوں؟ جدوں کوئی جناب بندہ مرے گا، کوئی بزرگ مرے گا، کوئی پیر بزرگ مرے گا، تے اہل حدیث کہن گے تسی روزانہ دے سو کہ مردہ بولنا ہے۔ اے ہن بندہ تہاڈا بزرگ مریا پینو ذرا بولواؤ، او آدھے سی کدوں نے مردہ بولنا ہے۔ اچھا مردہ کھانا ہے، اے بندہ مریا پینو ذرا کھوا کے ویکھو، آدھے اسی کدوں نے مردہ کھاندا ہے، مردہ پیندا، اسی کدوں نے مردہ پیندا ہے، مردہ ویندا ہے، اسی کدوں نے مردہ ویندا ہے، مردہ چلدا ہے، اسی کدوں نے چلنا ہے، مردہ سندا ہے، جی سندا ہے، کتے سندا ہے، کہنے لگا پیا سندا پیا ہے، اے بولدا ہے جنہیں بولدا نہیں سننا ہے۔ ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا میت ہے کہ کھاندا بھی نہیں تے پیندا بھی نہیں تے چلدا بھی نہیں تے بولدا بھی نہیں تے اٹھدا بھی نہیں تے کچھ کہندا بھی نہیں، صرف سننا ہے، صرف سننا ہے۔ اور قرآن دے انداز تو بھی قربان جائیے، اللہ نے قرآن اندر نفی بھی کس بات ہی کی تھی، رب بھی جانتا سی مشرکہ نے کی کہنا ہے کہ مردہ سننا ہے، رب نے نفی بھی کے دے کی تھی ہے، بولو کہ مردہ، اچھی بولو مردہ، مل کے کہو مردہ، مردہ نہیں سندا، جڑے مردہ ہوئے وہ سندا نہیں، جڑا مردہ ہوئے بولو، مل کے بولیے جڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں، جڑا مردہ ہے وہ۔ جب تو سارے مل ول ویکھیا توجہ کی تھی اور گل تو سمجھ آئی تو میں بس کر دیں گا مردہ سندا، تسی سنتے پہ ہو مردہ سندا،
مردہ نہیں سننا ذرا ایک آواز آوے پورے مسجد وچ آواز بڑی گونجے کہ مردہ مردہ نہیں سندا مردہ نہیں سندا مردہ نہیں سننا ایک مولوی دا ایک اور عجیب جا کلپ پہ ہوا آندہ ہے اسی کدوں کہنے ہیں مردہ سننا ہے اسی بھی ساڑھا بھی عقیدہ مردہ نہیں سننا جڑے اہل حدیث دا عقیدہ مردہ نہیں سننا ساڑھا بھی عقیدہ ہے مردہ نہیں سننا لیکن جڑا قبر جو ہوندہ ہے وہ مردہ ہوندہ نہیں وہ مردہ ہوندہ جو نہیں وہ زندہ ہوندہ ہے تے تا سننا ہے اسی بھی آنے مردہ نہیں سننا لیکن وہ قبر اندر مردہ ہوندہ نہیں وہ زندہ ہوندہ ہے میں آنا جے تسی آندے ہو کہ وہ وچ مردہ نہیں ہوندہ تو پھر انج نہ کریے تجربہ کریے جانے کیویں تجربہ کرنا ہے میں کہ زندہ بزرگ دے دے ہو کوئی زندہ بزرگ دے دے ہو جیڑا وہ کہنا کیڑا بزرگ دئیے میں تجربہ کریے روز روز رولا تے جھگڑا مکائیے اسی آنے مردے سن دیں تسی نہیں سن دے تسی آندے مردے سن دیں تسی آندے قبر وچ جڑے ہوندے وہ مردے نہیں ہوندے وہ زندہ ہوندے تے میں کہا رولا مکائیے کہنے لگے رولا کیویں مکانا ہے میں کہ جیندہ بزرگ دے دے ہو جیندہ بزرگ دے دے ہو جڑا ہجے نہ مریا ہوئے جیندہ بزرگ دے دے وہ جڑے کی کرنا ہے میں کہ رولا مکانا جھگڑا مکانا فرقے ختم کرنے نے آسانہ تے تو آڑا نظریہ جڑا ایک کرنا چاہنے تسی آندھو مردے سن دے نے ازیاں نہیں سن دے تے رولا مکائیے ایک زندہ بزرگ دے دے ہو جانے کی کرو گے زندہ بزرگ نو میں کہ او بزرگ دے دے ہو جڑے کینیڈا ہوں دے نے یا او بزرگ دے دے ہو جنہاں 63 سال تو بعد مر جانا سی تے ہے جے تم سمجھ آگئی وہ توڑے ہی شداتے سان لوریو توڑے ہی شداتے میری عمر 63 سال ہونی ہے تے گل کوڑی ہوئی کیوں گل کوڑی ہوئی ہے ایک کوئی ہستی نے جنہ دی ہر گل سچی ہوں دی ہو کون نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات حرف آخر ہوں دیئے اللہ نے دنیا اندر جھوٹا ثابت کرتا اس بندے نو جڑا اندہ سی میری عمر حضور دی عمر جتنی ہوئے گی 63 سال ہوئے گی میں کہا کی آنا ہے جنہی میری عمر اتنی ہونی ہے میں کتنی جتنی حضور دی عمر سی میں کہا تیری عمر کتنی ہوئے گی جنہی حضور دی جتنی عمر سی میں کہا تیری کتنی عمر ہوئے گی جنہی 63 سال میں کہا کیوں جنہی میں اتنی عمر دا ہو کے مرنا جتنی عمر رسول اللہ دی سی میں کہا رسول اللہ دی عمر کتنی سی جنہی 63 سال میں کہا پھر میں سوال کرنا چاہنا رسول اللہ دی عمر پاک کتنی سی کہنے لگے 63 سال میں کہا حضور دی عمر جن 63 سال میں کہا حضور دی عمر جن 63 سال میں کہا فوت ہو گئے نے جنہیں فوت نہیں ہوئے میں کہا عمر کتنی سی عمر کتنی سی نبی پاک علیہ السلام دی عمر کتنی سی کہنے لگے عمر 63 سال میں کہا فوت ہو گئے نے جنہیں فوت نہیں ہوئے میں کہا عمر کتنی سی ہاں عمر کتنی سی اینج قابو آوان تے مشرکانو انج قابو کریندہ اے آندے نے عمر 63 سال ہے تے فوت نہیں ہوئے جے عمر 63 سال ہے تے پھر تیرا دوجہ کیدہ باطل ہے پھر من انکا میتون و انہم میتون جے عمر 63 سال ہے پھر منو وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد افا امت فہم الخالدون اگر عمر پاک 63 سال ہے پھر منیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا ایڈی آیت مبارکہ پیاری یہ مولوی دے متھے دلا دے ہو مولوی مر جائے صحیح یقین جانو جو مولوی مرے نہ سانو پھاڑ لے آجائے متھے دلاؤ گا لے افا اماتا جے مولوی نہ مرے آتے مولوی دا مذہب مر جائے گا افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین جے تسی اندر قبر اندر مردے نہیں ہوندے ہو بزرگ زندے ہوندے نے پھر اینج کرو میں کہا بزرگ اپنا دے دیو صحیح سا جناب پورے کپڑے پوا پو کے دے دیو یعنی پھر تسی کی کرو گے میں کہا سا اینج کران گے اسی انہوں آن دیا نالو دے کپڑے اتار کے پھٹے دے پاک انہوں غسل دے آنگے یعنی جیندے نو میں کہتا ہے تسی مردے نو دین دیو جیندے نہیں دین دیو نا انہوں غسل دے آنگے پھر انہوں کفن پناوانگے کفن پنا کے جانے پھر میں کہا پھر انہوں دفن کر دے آنگے جانے پھر میں کہا 2-4 دن دفن رکھا
رکھاں گے جانے پھر میں کہ پھر قبر دوبارہ کھود کے کٹ کے نوا دھوا کے اوہی جبہ پوا کے واپس کر دے آنگے یعنی او تے مر جائے گا میں کہ کیوں مر جائے گا یعنی او تے قبر دفن کیتا تے او تے مر جائے گا میں کہ زندہ دفن کریے تے او مر جاندہ ہے یعنی جی مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کری جے قبر اندر زندہ دفن کریے تے جے زندہ دفن کریے تے جے زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کریے تے جے مریا دفن کریے سچ جاندہ ہے قرآن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اہل حدیث و موعد و توحید پرستو پورے ڈٹ جائیے پورے علاقے میں پھیل جائیے یہ توحید کا پیغام ہمارا لے کے ذرا مل کے کہیے بولو مردے نہیں ذرا مل کے کہیے مردے قرآن کی اندہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اللہ پاک نے بڑے پیارے سادہ الفاظ اندر کل قیامت نو کوئی نہ کہہ سکے میں پڑھیا ہویا نہیں سا میں تے ان پڑھ سا میں نو تے عقیدہ توحید نہیں سمجھ نہیں آئی اللہ نے بڑے سادہ الفاظ اندر پڑھا بھی سمجھے چھوٹا بھی سمجھے مرد بھی جانے عورت بھی جانے جناب عام پڑھیا بھی تن پڑھ بھی سمجھ سکنا ہے اللہ فرماندے نے من دسو اکھا والا نبی نہ برابر ہو سکتے نے اللہ جی برابر نہیں فرما دھوپ تے چھاں برابر ہے اے اللہ اے بھی برابر نہیں فرما روشنی تے اندھیرے برابر نے اللہ جی یہ بھی برابر نہیں اللہ فرماندہ جے ترے چیزاں ہو عقل والے ہو شعور والے ہو اگر یہ جان گئے ہو یہ تینوں چیزیں برابر نہیں پھر کیڑا بندہ ہے جس نے تو انہوں کیا ہے کہ مردے اور زندے برابر ہیں پھر سن لو مردے اور زندے بھی برابر نہیں جس کو چاہے اللہ سنائے اللہ کی شان ہے وہ زندوں کو سنائے اس کی مرضی زندوں کو سننا ختم کر دے اس کی مرضی وہ مردوں سے جنہ کوئی بات سنائے اس کی مرضی وہ درختوں سے بات کرے اور سنائے اس کی مرضی وہ پتھروں کو سنائے اس کی مرضی وہ مٹی کو سنائے وہ اس کی مرضی وہ آگ کو سنائے اس کی مرضی یہ تو ہے شان رب کی لیکن اس نے قانون کی بنایا فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ پوچھی علماء کلو انت مخاطب کون نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے نہیں فرمایا کہ قبر ہوتے تسی جاؤ تے توڑی دعا توڑی پکار توڑی آواز نہیں سننے اللہ فرماندہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ منوی عموم واسطے آنا ہے ان مانا کی ہوئے گا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اللہ فرماندے نے قبر آدم علیہ السلام دیو میں اندر قبر تھی اندر دفن آدم علیہ السلام تے قبر اوپر کون ہونو وَمَا أَنْتَ اتے محمد مصطفیٰ تشریف فرماؤن قبر موسیٰ پیغمبر دیو میں اتے مصطفیٰ تشریف فرماؤن قبر ابراہیم خلیل اللہ دیو میں اوپر محمد مصطفیٰ مانوی عموم واسطے قبر کس سے دیو میں کوئی سی آلہ تو آلاستی دی قبروں میں اور اوپر کون تشریف فرماؤن وَمَا أَنْتَ اللہ فرماتے ہیں محبوما تسی بھی نہیں سنا سکنے تو ہاڈی بھی نہیں سننے تو ہاڈی بھی نہیں سننے تسی بھی نہیں سنا سکتے کیوں فرما ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ فرماندے نے جن اللہ تو علاوہ بلاندے پکار دے ہو سنو اہل حدیث تو عقیدہ سنو اس کانفرنس دا پیغام سنو جناب پیغمبر انقلاب کس طرح توحید انقلاب لے آندہ ہے نبی علیہ السلام نے سنیے قرآن کی آندہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ یا رسول اللہ مدد کہنے والوں ان الذین تدعون من دون اللہ یا علی مدد دینا
نعرے لگان والو ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ یا غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی نعوذ باللہ کہہ گئے انہوں نے پکار کے کہنو شیئن للہ اللہ واسطے کوئی چیز دے دو امام بری نو بلانے والو حضرت سلطان باؤ نو بلانے والو سید علی حجویری نو بلانے والو بابے بلے شادیاں وعدہ لگان والو اللہ دا قرآن سنو قرآن کی آن ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم جنہاں اللہ تو علاوہ پکار دے ہوئے بندے نے فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر تواڈی پکار تے دعا سن دینے فرمایا پھر انہاں پکارو انہاں بلاو تے انہاں دی قبراں تے کن رکھ کے سنو جواب دین دے نہیں یا نہیں یہ سن دینے تے کیوں نہیں یہ سن دینے تے جواب کیوں نہیں دینے اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو پکارو تے اگو جواب لو آؤ آج اہل حدیث بھی تو انہوں دعوت دینا ہے کسی بزرگ دی قبر تے آؤ رل کے چلنے آ تسی پکارو تو انہوں نے کہو کہ ساڑھے نال اہل حدیث آئے نے وہ آن دن تسی نہیں سن دے اسی آنے تسی سن دے ہو تسی سن دے ہو تے جواب دے ہو اندروں توڑا جواب بار نو آوے تے اسی توڑے سوچ نو فکر نو قبول کر لوانگے لیکن سن لیجئے قرآن دا دعویٰ سچا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم چھوڑیے کسے کہانیاں قرآن پڑھیے قرآن سمجھیے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین جنہاں تسی بلاندے ہو تواڈے جیسے بندے نے یہ تواڈی پکار نہیں سننے ذرا مل کے آواز دیجئے مردے اچھی بولیے مردے نہیں سننے اللہ دی رحمت نہ جتنا عقیدہ توحید پورے ملک دے اندر اہل حدیث دے خطبہ علماء واعظین محدثین دی امینتہ نے کوشانے یہ تے کلم منیے پیر نصیر الدین نصیر گولڈے والے نے بھی کہندے اپنے مریدانوں کے مریدوں میرے مریدوں اے اللہ دے چوکیدار تے لشکر تے سنتری نے وہاں بیجے نہ ہومانا تو جھاڑیاں بھی پوجنیاں سن یہ شرک جناب رد کرنے والے آل الحدیث نے عقیدہ توحید تے قائم رہنے والے اہل حدیث نے اور اگلی بات سن لو جنہاں دے دل اندر عقیدہ توحید دی کوئی خیرت ہے انہوں نے میں مخاطب کہنے والوں کہ فلاں بھی موائد نے سن لیجئے اللہ دی زمین تے اہل حدیث تو علاوہ کوئی توحید پرست نہیں اہل حدیث تو علاوہ کوئی موائد نہیں ہر گروہ دی عقیدے اندر کسی نہ کسی رنگ اندر شرک ہے کوئی توحید ربوبیت اندر شرک کرنا ہے کوئی توحید الوہیت اندر شرک کرنا ہے کوئی توحید الاسماء و صفات اندر شرک کرنا ہے سارے شرک دے مرتقب نے کوئی کسی رنگ اندر کوئی کسی حد توحیدی قسم دے اندر اگر توحید ربوبیت نو منن والے بھی نے تو اہل الحدیث نے الوہیت نو منن والے بھی اہل حدیث نے الاسماء و صفات نو منن والے بھی اہل حدیث نے جڑے تسی موعدان دے ہو جڑا بندان دے قبر والے نہیں سن دے یہ توحید ایک حصہ تے ہو سکنا ہے توحید ایک جز تے ہو سکنا ہے عقیدہ توحید ایک پہلو تے ہو سکنا ہے وہ موعد نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دی ذات نو عرش تے مستوی نہیں مننا جڑا اللہ دی ذات نو ہر جگہ تے مننا ہے ہر ذات اندر مننا ہے ہر شے اندر مننا ہے ہر جگہ تے مننا ہے ہر گل تے ہر پھل اندر مننا ہے تو مجھ میں اندر اللہ تجھ میں اللہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہے ہر پھول میں اللہ ہر گل میں اللہ جدھر دیکھتا ہوں وہ تو ہے ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے سنو یہ نہیں جانتا توحید کنوں کیا جاننا ہے توحید شروع یہ تو دیا اللہ دی ذات کتھے ہوئے جڑا مند ہے کہ اللہ دی ذات پوری مخلوق تو جدا ہے اور اپنی عرش تے بلند ہے وہ توحید دا پہلا حصہ مننا ہے وہ توحید دا آغاز کرنا ہے جڑا اللہ دی ذات نو ہر بندے دے اندر مند ہے ہر شے دے اندر مند ہے ظاہر پیر فریدن تے باطن وچ اللہ مشرک کتنا اللہ دے وقار دے خلاف گل کرنا ہے کدے انجوی کرنا ہے اور کہنا ہے یا امام
بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری میں پوچھنا چاہنا تیری کھوٹی قسمت کھری کون کرنا ہے کہنے لگا جی امام بری کرنا ہے پھر میرا سوال ہے تیری کھوٹی قسمت کھری امام بری کرنا ہے جی امام بری کرنا ہے پھر میں پوچھنا کھوٹی کون کرنا ہے وہ بولے مشرک دا سوچ دیکھو مشرک دا انصاف دیکھو مشرک دا ظلم دیکھو مشرک دی زیادتی دیکھو مشرک دا عقیدہ دیکھو اگو جواب چاند ہے یہ قسمت کھوٹی ہو جائے کھریتے ماں بری کرتا ہے میں آگے کھوٹی کون کرنا ہے کھوٹی تے پھر اللہ ہی کرتا ہوئے گا مالکم لا ترجون للہ وقارا اور اللہ دا وقاری کو نہیں تھوڑی نظر اندر اللہ سا ما یاکمون اور تھوڑی بڑا برے فیصلہ کرتے ہوئے گل کہہ گئے ما قدر اللہ کا قدر ہے تو اللہ دے قدر نو پہچانے آ نہیں اللہ دی عزت دے وقار نو پہچانے آ نہیں جے اینج سمجھ نہیں آئی تو پھر کدے اینج بھی مشرک کہندہ ہوندہ ہے نا جدوں بلاندہ ہے اللہ تو علاوہ کسے دی پکار کرنا ہے تے حضرت بابے بلے شاہ نو بلاندہ ہے اے لاہور اندر کھڑے ہو کہ لاہور والا مرید جڑا ہے بابے بلے شاہ دے قصور دے اندر قبر ہے اتھوں بلاندہ ہے اے دے کلو پچھو جدو تو بابے بلے شاہ نو بلاندہ ہے تیرے ہوں لاہور اندر ہے انہاں دی قبر قصور اندر ہے تیری اتھو ڈریکٹ آواز سندہ ہے آندھے نے ہاں وہ میری ڈریکٹ آواز سندہ ہے تائیں تے میں درمیان کوئی واسطہ تو وسیلہ نہیں پاندہ پھر دے کلو پوچھو کہ اگر کوئی سرگو دے اندر بندہ بیٹھ کے حضرت علی حجویری نو پکارے اتھوں ڈریکٹ سن دینے کہے گا جی ڈریکٹ سن دینے یہ پیر عبدالقادر جیلانی دی قبر جناب بغداد دے اندر ہے عراق دے اندر اتھوں پکاریے ڈریکٹ سن دینے جی ڈریکٹ سن دینے یا علی مدد علی پاک دی قبر کوفے دے اندر ہے اتھوں ڈریکٹ آواز دیئے یا علی مدد ڈریکٹ سن دینے آواز آئی جی ڈریکٹ سن دینے اچھا یا رسول اللہ مدد رسول پاک دی قبر پاک جنہ مدینہ طیبہ اندر ہے اتھو پکارے مصیبت مشکل ویلے ڈریکٹ سن دینے جی ڈریکٹ سن دینے ہن سنیے مشرک دا انداز سنیے مشرک دا عقیدہ سنیے مشرک دا نظریہ سنیے ہن میں کہنے لگا یا اللہ مدد مشرک فوری بولنا ہے او ڈریکٹ نہیں سننا او ڈریکٹ نہیں سننا میں دسو اللہ ڈریکٹ نہیں جے سننا اللہ ڈریکٹ نہیں سننا کون نحنو اقرب الیہ من حبل الورید جڑا اپنے علم دے لحاظ نال شارک تو بھی نیڑے وے او نہیں سننا کون نہیں سننا جڑا اندہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم کون نہیں سننا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پھر آواز آندھی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او انسان تینوں میرے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ میں تیری پکار نہیں سننا تو جاندا نہیں تو کن مراحل چو گزر کے آیا ہے ہن میرے بارے آنا کہ میں نہیں سننا اللہ فرمانا ہے قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ میں گل سمجھان لی عرض کیتا کرنا کہ کسے مولوی کو پوچھو جیڑا آندہ مردے سن دینے ساڑھی فلانی بھی فلان تھوڑی دعا سن دے پکار سن دے پوچھو کہ تیری عمر کتنی ہے وہ آگے گا میری عمر مثلا کہندہ میں 40 سال میری عمر ہے انہوں پوچھو کہ تو ترجمہ سمجھ آوے قتل الانسان ما اکفرا من ای شیئن خلقا من نطفہ یہ آیات تو انہوں سمجھ آمن توجہ فرمائیے وہ کو پوچھو تیری عمر کی نہیں ہے کہے گا 40 سال فرض کیتا ہو دی عمر 40 سال ہے وہ کو پوچھو پھر تو 40 سال دی تیری ہن عمر ہے اس تو 10 سال پہلے تیری کنی عمر سی کہے گا میری عمر 30 سال چلو 10 سال اور پچھے چل تیری عمر کتنی سی آواز آندھی ہے 20 سال وہ کو پوچھو 10 سال اور پچھے چل تیری عمر کنی سی کہنے لگا 10 سال اور 9 سال پچھے چل جان میں 1 سال دا سا اور 11 مہینے پچھے ٹور کرنے لگا میں 1 مہینے دا سا اور 29 دن پچھا چل کرنے لگا میں 1 دن دا سا پھر وہ کو پوچھو 23 گھنٹے پچھا ٹور کرنے لگا میری عمر صرف 1 گھنٹہ سی پھر وہ کو پوچھو اور پچھا چل 1 گھنٹہ تو پہلے کہتے سے قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل
ثم السبیل یسرا. اللہ فرماندا ہے تیرے ولادت رحمنو میں آسان کرتا رہا. تو ماں دے پیٹ اندر بن گیا سے تے کس حالت اندر بنے ہے تے کن مراحل چو گزرے ہے. قرآن دا حدیث کا اور مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارك الله أحسن الخالقين. فرمایا ان مراحل جو تنو گزارے ہے تے فرمایا ثم السبیل یسرا تیری ولادت رحمنو آسان آسان کیتا ہے. میرے بارے آنے میں نہیں سننا. دس پھر میں نہیں سننا تے کون سننا ہے؟ سن لیجئے اہل حدیث و اہل توحید سنیے میرا پیغام سنیے. رب تو سوا توڑی دعا کو نہیں جے سننا, رب تو سوا توڑی پکار کو نہیں جے سننا. ایک حدیث والے اشارہ کرنا تے بات نو کلوز کرنا. سننا بھی داؤد دی حدیث ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک دی ہے. جناب ضرورت ہوئی ہے, حاجت ہوئی ہے, بھوک لگی ہے. آپ نے اپنے بیویاں دے ازواج مطہرہ دے گھر جو پوچھے ہے کوئی کھان نو چیز لب جائے. ساری ازواج مطہرہ نے جواب دیتا محبوب جی گھر کھان لی کوئی چیز نہیں. فرما چلو اگر کوئی گھر کھان نو چیز نہیں صدیق وال جانے اور صدیق دے گھر کوئی چیز ہوئے گی. دوپہر دا وقت دن دا وقت مدینہ طیبہ آئے. نبی علیہ السلام بار تشریف لے آئے. اگو سینہ صدیق آ رہے ہیں. فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ فرما محبوب جی میرے گھر کھان نو چیز کوئی نہیں سی. میں کیا توڑے گھر اپنی بیٹی عائشہ دے گھر جانے ہیں کوئی کھان نو چیز مل جائے گی. فرمایا او میرے پیارے میں بھی اس رات نال تو آڈے بلا رہے آسا ساڑھے گھر تے کوئی کھان نو چیز نہیں. آؤ سیدنا عمر ورلے چلنے ہیں. سیدنا عمر بھی اگو آ رہے ہیں. فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب جی گھر کھان نو چیز کوئی نہیں. فرمایا اچھا سی اس رات نال تیرے والا آ رہے آسا. فرمایا محبوب جی میں تے اپنی بیٹی حفصہ ام المومنین وال جا رہے آسا کوئی کھان نو چیز مل جائے. فرمایا کوئی چیز نہیں. نبی پاک دے گھر بھی کھان نو کوئی چیز نہیں, صدیق دے گھر بھی کوئی نہیں, عمر فاروق دے گھر بھی کوئی نہیں, کھان نو چیز کوئی نہیں, تنہ دے گھر اندر موجود کوئی نہیں. آپ نے فرمایا چلو اور لے چلیے سعد دے گھر وال. سعد نو آنے کوئی روٹی دا انتظام کر. سینہ سعد فرمایا نے میں تے میری بیوی ہے وچا گھر دے سوین اندر بیٹھے سا. دورو ویکھیا کہ مصطفیٰ تشریف لے آ رہے ہیں. خوشی نال جھوم اٹھے جلدی جلدی اٹھے تے دروازہ چا بند کیتا ہے. بیوی آندی ہے سعد پیغمبر دے آن دی خوشی ہے ساڑھے گھر وال تشریف لے آ رہے ہیں. تُسی اٹھ کے دروازہ چا بند کیتا ہے. فرمایا تُسی بھی آ جاؤ دروازے نال ذرا پہ جاؤ ایک منظر تنوں ویکھاواں. میں آنا ترتیب سمجھائیے. کیوں سمجھائیے؟ عقیدہ توحید لئیے تے سمجھائیے. عقیدہ توحید تے اللہ نے واضح کرنا سی. ترتیب کوئی ایسی بن گئی ہے. ساتھ دی بیوی دروازے دے اندر بیٹھ گئی ہے نے تے نبی علیہ السلام تے صدیق و عمر دروازے تے موجود نے. ایویں دروازہ کھٹکھٹایا. محبوب نے فرمایا السلام علیکم یا سعد. اے سعد تواڈے تے اللہ دی رحمت تے سلامت تے برکت ہوئے. حضرت سعد فرماندے میں تے میری بیوی نے حضور دا سلام سنیا. اسا ہولی جا جواب دیتا کہ بار بار سلام کرنگے, بار بار رحمت ہوئے گی, بار بار دعا فرمانگے. میں جواب دیتا ہے ہولی جا دیتا ہے اچھی جواب نہیں دیتا. محبوب نے فرمایا ابو بکر و عمر لگتا ہے سعد گھر کوئی نہیں. آپ نے دوجی مرتبہ سلام ارشاد فرمایا. سعد دی بیوی نے ہولی جا اس طرح جواب دیتا ہے. محبوب نے نہیں سنیا. آپ نے تیجی مرتبہ ارشاد فرمایا السلام علیکم یا آلہ سعد. اور سعد دے گھر والے ہو توڑے دے اللہ دی رحمتوں میں. سعد دی بیوی آندی ہے ہن تے حضور من مخاطب کرن کھولن دے دروازہ. فرمایا نہیں. ہولی جا جواب دیتا ہے. محبوب نے فرمایا ہے ابو بکر و عمر لگتا ہے گلے تھے بھی نہیں بنی, سعد بھی گھر کوئی نہیں. آؤ واپس چلیے. تنواری دروازہ کھٹکھٹایا ہے, آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا. آؤ واپس چلیے. جو ہی واپس رخ
موڑے ہے مگر ساتھ نے دروازہ کھول کے آواز دیتی محبوب جی رحمت برس برس کے کتھے جا رہی ہے سلامتیاں دیا دعاواں فرما فرما کے کتر جا رہے ہو فرمایا ساتھ میں 3 واری دروازہ کھٹکھٹایا میں 3 واری سلام دیتا تساں جواب نہیں دیتا محبوب جی کیویں ہو سکتا ہے سلام اللہ دا نبی کرے جواب میں نہ دے میں جواب دیتا ہے فرمایا میں سنیا نہیں فرمایا میں جواب دیتا ہے محبوب فرما دن میں صحابی آندن میں جواب دیتا ہے محبوب فرما دن میں یا رسول اللہ یہ تساں سنیا نہیں تے پھر پاکستانیاں دیاں کدوں سن سو وفات کے بعد کیسے آپ سنیں گے جب آپ زندہ تشریف فرمائے اندر سے جواب آ رہا ہے نہیں جناب سنا فرمایا میں نے سنا نہیں تے ساتھ فرمان دن محبوب جی تجھے سنے تو جے میں سناوا میں سلام دا جواب ہولی دیتا ہے میں تو آنو سنایا نہیں یہ محبوب دی ذات ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیری رات ہوئے تے اندھیری رات دے اندر کالے پتھر ہوتے کالی کیڑی تے چیونٹی چل دی ہوئے اللہ دے پیران دا کھڑک بھی اسمان تے سن دے یہ شان اللہ دیئے سنو پکارو کسنو بولو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کون سن دے سمع اللہ کون سن دے سمع اللہ یا تو ایک کہنا چھڑ دے ہو جدو مست نماز تو باران دے ہو سن دا نہیں نماز چاہ دے ہو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے حمد سن لی اللہ نے دعا سن لی اللہ نے بکار سن لی فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سنیے کوئی پیر کوئی فقیر کوئی بزرگ کوئی جیندہ کوئی فوت شدہ نہیں یہ سندہ نہیں یہ سندہ ما فوق الاسباب دوروں اسباب تو بغیر توڑی دعا توڑی پکار وہ توڑی آواز نہیں یہ سندے ہر وقت ہر ویلے ہر جگہ تو سنن والی ذات کی دیئے جدو اللہ دی توحید بیان کرو گے پھر مشرک غصے اندر آندن جلال چاندن قرآن نے مشرک دی فطرت بھی بیان کیتی ہے غیر اللہ دا ذکر کرو تے واہ واہ کرسی خوش ہو دی چہرے تے چمگا سی اے ہون مزہ آیا ہے اس واقعہ جڑا سنے ہے قصہ سنایا جے ان مزہ آیا ہے جے توحید سناؤ گے خالد اشمازت قلوبہم انہاں دے دل سڑدے اوسل پریشان اوسل متھے تے واڑ پیسل تو نہیں ویکھیا کاڑے دے اس جوان نو جنہیں سٹیج ہوتے توحید بیان کرنا شروع کیتے سی تے اہل شرک نے پھڑ کے اتار دیتا سی جنہیں کیا سی کہ داتا کون ہے داتا اللہ دی ذات ہے توحید نہیں جے برداشت کر دے توحید نہیں جے اہل شرک برداشت کرنے جدوں توحید بیان کرے سو تے جواب چاسی اے اہل حدیث نے واپی نے پیر فقیر نہیں مندے ایک کسے پیر فقیر نو نہیں مندے صرف اللہ نو مندے سن لیجئے پیرانو منیا بولو پیرانو اچھی بولو پیران پیران مندیاں تے جد اسی توحید بیان کرے سو یہ ملک دا ساڑے دا ہے رواج بن چکا ہے یہ شان جناب تقلید دا رد کرو تے آندے نے اے امامن نہیں مندے اے تے امامن نہیں مندے تے جے توحید بیان کرو تے آندے نے ولیاں نہیں مندے بزرگانو نہیں مندے اے ولیانو نہیں مندے پیر فقیر نہیں مندے تے جے تو آنو کوئی پوچھے جدو من کوئی پوچھ دے کہ اہل حدیثو تسی پیر فقیر مندے ہو یا نہیں میں کہا جی اسی پیر فقیر مندے ہاں یعنی تسی مندے ہو پھر انہوں کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں یعنی مندے کی ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں یعنی مندے کی ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں یعنی کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں مندے کی ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں پیر نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں میں لگتا 2 بجے سمجھ آنی ہے پیر فقیر مندے ہاں یعنی مندے کی ہو میں کہا پیر نہیں گونج پوے گوجتے تو انہوں پوچھے کہ پیر فقیر مندے ہو آگے کرو ہاں پیر فقیر مندے ہاں بولو پیر فقیر مندے ہاں مل کے کہو پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں 33 باری روز پڑھیا کرو پیر فقیر مندے ہاں پیر مل کے کہو پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں جی مندے ہو یعنی کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں بولو پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ یعنی پیر مندے ہو میں کہا جی پیر بھی مندے ہاں تے نال فقیر بھی مندے ہاں ہر پیر فقیر ہوندہ ہے ہر پیر بولو فقیر ہوندہ ہے میں کہا پیر نو فقیر مندے ہاں تے اللہ نو اللہ کل شین قدیر مندے
حضرت امیر معاویہ کو منافق میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس حدیث کی وضاحت چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد میری سنت کو بدلنے والا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے رسول اللہ کے بعد آپ کی سنت کو بدلا ہے؟ کہاں حدیث ہے؟ کہتا صحیح مسلم میں نہیں، یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد بنو امیہ میں شخص ہوگا جو میرا دین بدل دے گا. ایسی کوئی حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے دعا دی ہے، اللہم اجل وہ ہادیہ مہدیہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے. جو مہدی ہے اور ہادی ہے، ہدایت والا بھی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے. تو بتائیں وہ منافق کیا سوچتا ہے جس کو رسول اللہ ہادی کہہ رہے ہیں اور مہدی بھی فرما رہے ہیں کہ ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے. تو امیر معاویہ کے بارے میں جنت کی رسول اللہ نے بشارت دے دی ہے. جب انجام جنت ہے تو ساری باتیں ختم ہو گئیں. کوئی بات صحیح سند سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان، عزت، عظمت، ایمان اور انہاں کی جنتی ہون کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں. ہر صحابی نبی یہ طریق ہی نہیں، حدیث کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا کہ آپ مولا علی کو برا بلا کہیں. یہ حدیث ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ آپ کے امام ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہوا، قتل عثمان پر ہوا. اس میں ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہوئی، قتل و غارت بھی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئی. یہ حق ہے، یہ ساری باتیں ہوئی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں امت کا اتفاق اجماع ہے کہ حضرت علی بھی ہے جو ہیں وہ حق پر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مجتہد ہیں اور وہ اقار اجر و ثواب کے مستحق ہے. نبی علیہ السلام جب ان کو جنتی فرما دیا، ان کو ہادی اور مادی فرما دیا، اب اس کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ قابل معافی ہے، وہ مغفور ہے، وہ بخشے ہوئے ہیں. ان کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ معافی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، رضا کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. جو اللہ راضی ہے اور رب نے معاف کر دیا تو کسی صحابی کی کسی خطا پر مواخذہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام معصوم ہے، معصوم رسول اللہ کی ذات. صحابہ سے کوئی خطا ہو جائے ہم کہتے ہیں وہ مغفور ہے، وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کی ساری باتیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. جب معاف کر دی ہے، مجھے بتاؤ حضرت علی کے ساتھ جو اختلافات ہوئے، ان کے والی و وارث سب چیزوں کے حضرت امام حسن تھے. جب سیدنا حسن نے صلح کر لی، جب بیٹا اپنے باپ کے اختلاف جس سے ہو اس سے صلح کر لے تو بعد ہی کوئی 14 سال بعد آگے شرارت کرے تو شرارتی وہ ہے. حضرت امام حسن بھی حق پر ہے، امام سیدنا حسین بھی حق پر ہے، سیدنا امیر معاویہ بھی حق پر ہے. حسن و حسین نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے امیر معاویہ سے صلح کر کے ساری باتیں ختم کر دی ہیں. دسو جدو امام حسنین کریمین نے صلح کر لی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف کوئی بات کی ہو تو بتائے. جب سب کی معافی ہو گئی، رضا ہو گئی، مغفور ہو گئے، باتیں ختم ہو گئی. شہید زندہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے کہ نہیں قرآن و حدیث سے جواب. شہید زندہ ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو سن سی تے تاں جو تمہیں شعور ہوئے تو انتے شعور ہی نہیں. لہذا شہید زندہ ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. دنیا کے والوں کی بات نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے. دنیا والوں کی وہ بات نہیں سنتے. وہ برزخی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے، وہ شہداء کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. دنیا والوں کی وہ نہیں سنتے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے. درمیان میں برزخ ہے، برزخ کا معنی پردہ ہے. ادھر کی ادھر نہ ہو اور ادھر کی ادھر نہ آئے، نہ ادھر کی آواز ادھر جاتی ہے نہ ادھر کی ادھر آتی ہے. درمیان میں برزخ ہے، وہ پردہ ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. شاہ صاحب بتا دیں کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کلمہ کو مشرک کو اس کے کلمے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخرکار معاف کر دیں گے. ذرا اس بات کی وضاحت. شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. قرآن میں سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے باوجود شرک کرتے ہیں، ان کا ایمان نفع مند نہیں ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے کلمے میں شرک نہ ملائیں، ان کے لیے امن ہے. اگر مل نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کیوں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر اپنے کلمے میں ایمان میں شرک نہ ملائیں وہ ہدایت یافتہ ہے. لہذا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ گو قاتل ہو سکتا ہے یا نہیں؟
کلمہ گو جڑا ہے وہ ڈاکو ہو سکتا ہے، یہ نہیں پتہ سی سی ڈی والے کو پوچھ لو۔ کلمہ گو ڈاکو ہو سکتا ہے، کلمہ گو زانی ہو سکتا ہے، یہ زنا کرے تے زانی ہے، یہ قتل کرے تے قاتل ہے، چوری کرے تے چور ہے، ڈاکہ مارے تے ڈاکو ہے، رشوت لوے تے راشی ہے، جھوٹ بولے تے قذاب ہے، تے جی شرک کرے تے بس آدھن میں مشرک نہ کو باقی جو سر مردی آخی رکھو۔ جے شرک کرے تو مشرک ہے، جڑے کہے بلکہ انشاءاللہ شاہ جی دا جے خطاب ہونا ہے، ہاں انہوں تو دسنا ہے پرانا مشرک ہولا مشرک ہے، ہاں نواں دا جڑا ہے نا انہوں دا آج کل موضوع ہے، انہوں دسنا ہے پا جڑا نواں مشرک ہے نا 2005 ماڈل، یہ اس پرانے مشرک تو بھی کام شرک اگے وات چکا ہے کہ انشاءاللہ وضاحت فرما۔ دو ساتھیوں نے کہا ساڑھے لی شاہ جی دعا کریں۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ معاملات آسان کرے، میرے اپنے معاملات خراب نے، تسی میرے واسطے دعا کرو، اللہ سارے دے معاملات ٹھیک فرما دے۔ جنہ ساتھیاں دعا واسطے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی لسانیاں فرما دے، رحمت فرما دے، سب کے حق میں ہماری دعائیں کو ہے قبول فرما لے، دل کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔